بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جمعۃ المبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج جمعہ مبارک ہے، 26 ذیقعدہ ہے 1444 اور 16 جون 2023، 2 ہاٹ 2080۔ آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ترجمہ کرنے جا رہی ہوں جس آیت کا، وہ ہے 17 تا 19۔ اور جو روح گرانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آغاز کرتے ہیں نیوز سے۔ آج سب سے پہلے آج کی خبروں میں ہم نماز کے اوقاف کے بارے میں کرتے ہیں کہ صبح صادق 3:19 پہ ہے، فجر 4:20 پہ ہے، جمعہ جو ہے وہ 1 سے 2:30 بجے کے بیچ میں ہے، عصر 5:30 بجے، اور مغرب جو ہے غروب آفتاب، اور عشاء جو ہے 9:15 بجے ہے۔ اور ہمارے دیوالیے کے لیے عالمی سیاست، یہ اسحاق ڈار نے کہا ہے، مخالف بیرونی قوتیں چاہتی ہیں پاکستان سری لنکا بن جائے، پھر IMF کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے، ٹیکس چھوٹ نہیں دیں گے تو شرح نمو کیسے بڑھے گی؟ IMF سے مذاکرات ناکام نہیں، نواں ریویو اسی ماہ ہوگا۔ انتظام موجودہ ہر ادائیگی ہو رہی ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، عالمی ادارہ ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، IMF ہو نہ ہو پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، سینٹ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ اسحاق ڈار نے کہا ہے۔ اور دوسری خبر ہے، مرتضی وہاب PP کے پہلے میئر کراچی منتخب ہو گئے ہیں۔ حافظ نعیم کو 13 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے، اور PTI کے 30 ارکان غائب تھے۔ اس کے علاوہ 9 مئی ملزمان کو سپیڈی جیل ٹرائل کے لیے ہوگا، اور 200 بے گناہ چھوڑ دیے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے یہ کہا ہے۔ اور جج ارشد ملک کی فلم بنا کر ناصر بٹ نے کچھ غلط نہیں کیا، برطانوی عدالت کا تاریخی فیصلہ۔ اس کے علاوہ شہباز شریف 22 جون کو لندن میں نواز شریف سے اہم ملاقات کریں گے۔ 9 مئی مقدمات PTI چیئرمین سمیت فوجی عدالتوں میں ٹرائل، انتخابات کا شیڈول پر بات کریں گے۔ نگراں حکومت میں ہمارے کام نہیں ہو رہے، PP کے عہدیداروں کی بلاول سے شکایت۔ ہمارے سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، عامر میر نے یہ کہا ہے۔ حکومت کا سرکاری ملازمین کو عید کے قبل 23 جون کو تنخواہیں دینے کا فیصلہ کیا۔ پامانا لیگ 430 پاکستانیوں کی جائیدادوں کی تحقیقات کی درخواست پر سپریم کورٹ کے 9 سوالات۔ اور IMF تحفظات ہمیشہ ہوتے ہیں، انہیں ڈیل کیا جاتا ہے۔ مفتائے اسماعیل نے یہ کہا ہے، جسٹس محسن کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ سیاسی معاملات عدالتوں میں نہ جائیں، ایوان میں حل کریں، یہ مرتضی وہاب نے کہا ہے۔ آذربائیجان سستی LNG دے گا، زراعت، ٹرانسپورٹ، دفاع، تجارت میں بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ یہ شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ پیسے پر فیصلہ نہیں دوں گا، بھول جائیں، 17 کو 10 ارب دوں گا، چیف جسٹس نے یہ کہا ہے۔ اور کراچی میں PP جیت گئی لیکن جمہوریت ہار گئی، شاہ محمود قریشی نے یہ کہا ہے۔ اور قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈیموکریسی عوام کو پسند پر نہیں چلے گی، منڈی بنائی جائے گی۔ میئر کراچی الیکشن میں دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی کے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ ہمارے کام لوگوں کی تکالیف اور مشکلات کا ازالہ کرنا ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، بارش کے بعد کی صورتحال لی گئی ہے۔ میئر کا الیکشن 30 سے زائد چیئرمینز نہ آئیں تو سوال اٹھیں گے، تجزیہ کار نے یہ کہا ہے۔
2013-18 نون لیگ اور پی ٹی آئی دور کی کارکردگی کا موازنہ کیا گیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، آبی ذخائر اور زراعت متاثر، بجٹ میں کمی، فنڈز کم مختص۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال مختلف لوگوں کا، اور پاکستان اور یورپی یونین کا پارلیمانی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان ایشیا کا مہنگا ترین ملک ہے، اور اکنامک سروے کے مطابق حکومت کے خلاف چارج شیٹ کی جا سکتی ہے، مصدق ملک کہہ رہے ہیں۔ اور ملک اور تحریک لبیک کے مذاکرات، 6 نکات پر اتفاق۔ اور اس کے علاوہ سی پیک نے پاکستان کی سماجی تبدیلی، معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ گلوکار عاطف اسلم کو ایف بی آر کا نوٹس جاری ہوا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی گاڑی اور اسکواڈ کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، اور پرویز اشرف اور عملہ جو ہے وہ حادثے میں محفوظ رہا ہے۔ جامپور میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل جاں بحق ہو گیا ہے۔ سی سیکشن سے پیدا ہونے والے بچے ابتدائی مفید بیکٹیریا سے محروم رہ جاتے ہیں، یہ تحقیق بتا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بشیر احمد بزدار اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات ہوئے ہیں۔ اہم پی ٹی آئی رہنماؤں کے سوشل میڈیا مواد کا فرزسک کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 9 مئی واقعات، گرفتار 26 افراد بے گناہ قرار نام مقدمے سے نکال دیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار خواتین سیاسی کارکنوں پر تشدد اور ہراساں کرنے کے الزام کی تحقیقات کے لیے دائرۂ درخواست پر سماعت نہیں ہوگی۔ یہ کچھ اہم خبریں، اور شہر کی کچھ خبروں میں جو ہے وہ ہے کہ ریلوے کے مختلف محکموں سے کرائے کی مدد میں 3 ارب روپے کی وصولیاں ہوئی ہیں۔ گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے منظم طریقہ کار کے مطابق جلد کھول دیا جائے گا، یہ گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں۔ غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی پولیس کی اولین ترجیحات میں ہے، یہ آئی جی نے کہا ہے۔ اور ایز یوزول چوری، ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں شہری لاکھوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور ٹاؤن شپ، شادرہ ٹاؤن، مصطفیٰ آباد اور دیگر علاقوں میں گن پوائنٹ پر لوٹ مار جاری ہے۔ 5 موٹر سائیکلیں مزید چھین لی گئی ہیں، گاڑیاں چھین لی گئی ہیں۔ یہ شہر کی خبروں میں شامل ہے۔ اور لاہور میں آج بارش کا امکان ہے۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ رہے گا، اور کم سے کم درجہ حرارت 25 سینٹی گریڈ رہے گا۔ کاہنہ میں 5 سالہ بچہ گٹر میں گر کر ہلاک ہو گیا، 2 نامعلوم لاشیں برآمد ہوئی ہیں اچھرا کے علاقے شمع بازار کے قریب۔ اور اس کے علاوہ کچھ خبریں ہیں کہ محکمہ ماحولیات اور دیگر ادارے ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے سے باز رہیں، لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے۔ پاکستان کو مرضی سے عالمی منڈی سے خام تیل کی خریداری کا حق ہے، دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے۔ نظر ثانی میں قانون کے ذریعے اپیل کا حق درست نہیں، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے۔ اور سیاسی منظر عام اسلام آباد میں ہلچل، خان کے خلاف بجٹ منظوری کے بعد کارروائی تیز ہو گئی ہے۔ اور پارلیمنٹری حکمران اتحادی جماعتیں اپنا سیاسی الو بھی سیدھا کر رہی ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل رواں ہفتے ایران کا دورہ کریں گے۔ حامد میر کی دلچسپ اور انوکھی باتیں، ہنسنا منع ہے میں نئے انکشافات ہوئے ہیں۔ جولائی تا اپریل 2023 میں مالیاتی خسارے میں 4.6% کمی ہوئی ہے۔ اور لاؤس میں غار سے نسل انسانی کی 86,000 سال قدیم فوسلز دریافت کی گئی ہیں۔ اور بھارت منی پور میں مذہبی فسادات شدت اختیار کر گئے ہیں، خاتون وزیر کا گھر نذر آتش ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوتا تو دوست ممالک سے زیادہ ڈپارٹس کے سوا کچھ نہ ملتا، یہ حفیظ پاشا نے کہا ہے۔ اور مزید بزنس پیج کے اوپر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں مندہ ہے، شدت اختیار کر گیا ہے، معاشی حالات اثر انداز ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے، نئی شرائط عائد کرنے کے لیے مارکیٹ پر سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ اور سمندری طوفان لائن
بجلی سپلائی کا نظام بحال کرے گا، یہ خورشید احمد نے کہا ہے۔ روسی تیل سے پیٹرولیم قیمتیں 30% سے زائد کم ہو گئی ہیں، یہ چیئرمین ایئر سیال نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ گرین ایریاز میں ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ بننے دی جائے گی، ممبر نیوز نے کہا ہے۔ اور برائلر جو ہے وہ 15 روپے کلو سستا ہو گیا ہے۔ پرچون سطح پر برائلر گوشت کی قیمت 15 روپے سے کمی سے 648 روپے اور زندہ برائلر مرغی 10 روپے کی کمی سے 432 روپے ہو گیا ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت جو ہے 240 روپے فی درجن پہ رکی ہے۔ موجودہ شرح سود پر نئی سندیں نہیں لگ سکتی، وفاقی چیمبرز نے یہ کہا ہے۔ اور کچھ کلاسیفائڈ پیج کے اوپر ایڈز ہیں مختلف، اور باقی جو ہے بقیہ جات جو ہیں نیوز ہیں ان پہ ہے۔ کچھ جو ہیں وہ کالمز ہیں۔ مسلم لیگ کا سیاسی مستقبل حفیظ اللہ نیازی نے لکھا ہے۔ ڈالر سے یوان کا تک جو ہے منصور آفاق نے لکھا ہے۔ سیاست یا کچھ اور، ایس اے زاہد نے لکھا ہے۔ پاک چین امریکہ توازن ناگزیر، یہ محمد مہدی نے یہ کالم لکھا ہے۔ اور الطاف حسن قریشی جو ہیں وہ ستیہ گری کا دردناک انجام کے متعلق لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشور ناہید نے نیا فارمولہ ٹیکس بڑھانے سے مہنگائی نہیں ہوگی، یہ کشور ناہید لکھتی ہیں۔ اور عطاء الحق قاسمی نے چودھری پرویز الہی کے متعلق کچھ لکھے ہیں۔ اور مزید کچھ آرٹیکلز میں IMF پروگرام اور تاریخ وطن کشتی حادثہ اور گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں کے بارے میں یہ 3 آرٹیکلز جو ہیں یہ لکھے ہیں۔ مزید سیاسی تجزیے میں جو ہے انتخابات سے قبل قومی ڈائلاگ ضروری، یہ ایوب ناصر نے لکھا ہے۔ مقصود بٹ جو ہیں وہ سیاست پر گرفت کس کی، پنجاب میں نون لیگ کا بڑا امتحان، اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اور جمشید بخاری جو ہے وہ جیالہ ہی میئر کراچی ہوگا، اس پہ لکھا انہوں نے۔ اور وزیر اعظم کے اقدامات بلوچستان کی ترقی کے لیے روڈ میپ، یہ عبدالخالق کوئٹہ سے لکھ رہے ہیں۔ اور پشاور سے گلزار محمد خان نے پختونخوا میں انتخابات کے لیے سیاسی صف بندیوں کا آغاز، اس پہ لکھا ہے۔ راجہ افتخار آزاد جموں کشمیر سے PTI میں ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری ہے، اس بارے میں لکھا ہے۔ یہ تھا آج کی خبرنامہ جی۔ اور شوبز میں آج جیو پہ 9 بجے بہروپ فیملی ڈرامہ ہے، ایک ڈرامہ سیریل، اور اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو آگاہی ہو گئی ہوگی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے جمعے کا دن ہے، اور جتنا ہو سکے درود پاک کا ورد کیجیے، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔